السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو بیان القرآن میں آج میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان سب سے بڑا عہد عہد الست ہے، جس کا تذکرہ سورۃ الاعراف میں آئے گا۔ یہ عہد عالم ارواح میں تمام ارواح انسانیہ سے، تمام روحوں سے انسانوں کی کیا گیا تھا۔ ان میں بھی تھا اور آپ بھی تھے، سب تھے۔ الغرض تمام کے تمام انسان جتنے آج تک دنیا میں آ چکے ہیں، جو قیامت تک ابھی آنے والے ہیں، اس عہد کے وقت موجود تھے، لیکن ارواح کی شکل میں تھے، جسم موجود نہیں تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ انسان کا روحانی وجود مکمل وجود ہے، اور اولاً تخلیق بھی اسی کی ہوئی تھی۔ عہد الست میں تمام بنی آدم سے اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ تو یہ جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں، سرکش ہیں، انہوں نے اس عہد کو توڑا اور اللہ کو اپنا مالک، اپنا خالق اور اپنا حاکم ماننے کے بجائے خود حاکم بن کر بیٹھ گئے اور اس طرح کے دعوے کیے کہ الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میرے لیے نہیں ہے؟ جیسے فرعون نے کہا، غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنا سب سے بڑی بغاوت، سرکشی، فسق اور نافرمانی ہے، خواہ وہ ملوکیت کی صورت میں ہو یا عوامی حاکمیت کی صورت میں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ کاٹتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا، یہ قطع رحمی کرتے ہیں۔ مال کی طلب میں اس کے مال کو ہتھیانے کے بھائی کو ختم کر دیتا ہے۔ انسان اپنی ذاتی اغراض کے لیے، اپنے تکبر کی خاطر تمام اخلاقی حدود کو پسے پش ڈال دیتا ہے۔ ہماری شریعت کا فلسفہ یہ ہے کہ ہمیں دو طرح کے تعلقات جوڑ کر رکھنے کو حکم دیا گیا ہے۔ ایک تو تعلق ہے ہمارا اللہ کے ساتھ، اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، جبکہ ایک تعلق بندوں کے ساتھ ہے، یہ حقوق العباد سے متعلق ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسے حاکم اور مالک سمجھو اور خود اس کے بندے بنو، جبکہ انسانوں کا حق یہ ہے کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، سب آپس میں بھائی ہو کر اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اس زمن میں اہم ترین رشتہ ہے رحمی رشتہ ہے، یعنی سگے بہن بھائی، پھر دادا دادی کی اولاد میں سے تمام چچا زاد وغیرہ کزنز آ جائیں گے۔ اس کے اوپر پردادا پردادی کی اولاد کا دائرہ مزید وسیع ہو جائے گا، اس طرح اوپر چلتے جائیں یہاں تک کہ آدم اور حوا پر تمام انسان جمع ہو جائیں۔ تو رحمی رشتہ کی بڑی اہمیت ہے۔ یہاں فاسقین کی دو صفات بیان کی گئی ہیں، کہ ایک تو یہ کہ اللہ کے عہد کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد وہ توڑ دیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑ کر رکھنے کے لیے کہا ہے انہیں قطع کر دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ تو اوپر والی دو چیزوں کے نتیجے میں زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے، انسان اللہ کی اطاعت سے باغی ہو جائیں اور آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگیں، تو اس کا نتیجہ فساد فی الارض کی صورت میں نکلتا ہے۔ اولئک ھم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو کہ آخری اور دائمی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی آیت، انشاءاللہ اس کو منڈے کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ فی امان اللہ۔